وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ہم سب انسان ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کو ماننے والے، اللہ کے دین کو ماننے والے، ایمان والے مسلمان ہیں۔ ہمیں ہر لمحے یہ استحضار ہونا لازمی ہے کہ ہم اور آپ اس دھرتی پر کیوں آئے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے اور ایک وہ شخص جو اللہ کو نہیں مانتا یا نہیں جانتا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں، اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، ہماری کنڈیشن ہے، اس میں کوئی بڑا فرق نہیں نظر آتا۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے بتائے ہوئے مقصد حیات کو نہیں جانتے، وہ بھی ایک راستے پر چل رہے ہیں، اسی راستے پر چل رہے ہیں، اور وہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے مقصد حیات کو جانتے ہیں، وہ بھی اسی راستے سے چل رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا بھی حاصل کچھ اور ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی کا حاصل بھی کچھ اور ہے۔ کوئی بہت بڑا فرق نہیں نظر آتا۔ آپ غور کریں، ہماری روزمرہ کی زندگی اس وقت کن حالات میں گزرتی ہے؟ صبح آپ اٹھتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ کہیں جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ پھر اپنی زندگی کے قیمتی اوقات گزارتے ہیں، کہیں کیوں گزارتے ہیں؟ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ غور کیجئے آپ۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس وقت میری آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، وہ ہے کھانا، کمانا، اور کمانا اور پھر کھانا۔ غور کریے آپ، صبح اٹھتے ہیں، فوراً تیاری کرتے ہیں، کوئی دکان جا رہا ہے، کیا کرنے؟ کمانے کے لیے۔ دکان سے پھر مارکیٹ گیا، کیا کرنے؟ کمانے کے لیے یا کھانے کا انتظام کرنے کے لیے۔ ایک شخص ملا، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ بھئی جاب پر جا رہا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ کمانا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اتنا سارا سامان لے کر مارکیٹ جا رہا ہوں۔ کیا کرنے؟ کمانے۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ دکان کھولنے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ فلاں جگہ بچوں کا ایڈمیشن کرانے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ گیس ختم ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ راشن ختم ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بچوں کے کپڑے بنانے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بارش آئی ہے، بچوں کا رین کوٹ نہیں ہے، لانے جا رہا ہوں۔ اور ابھی اسکول کھل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ بچوں کو لے کر اسکول میں داخلے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح میری اور آپ کی زندگی تقریباً 60 سالوں تک گزرتی۔ 60-70 سال کے ہو گئے اگر اللہ نے زندگی دی، تو اب آپ ان کی مجلس میں بیٹھیے، کیا حال ہے بھائی؟ تو کوئی کہتا بہت پریشان ہے، 3 بچیوں کی شادی باقی ہے۔
کوئی کہتا ہے ارے بہت پریشان ہے، بچے کسی کام پر نہیں لگے، بہت پریشان ہے، گھر نہیں ہے، کوئی ایک کرائے کا گھر ہے اور مشکل سے چلتا ہے، بچوں کا کیا ہوگا؟ دوسرے سے پوچھئے کیا ہوا؟ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، گھر بھی بن گیا ہے، بچوں کی شادی بھی کر دی ہے، کاروبار بھی سیٹل ہو گیا ہے، بچے بھی سب اپنی اپنی جگہ سیٹل ہو گئے، اب تو میں فری ہو گیا، اب تو بس اس سال حج کو جاؤں گا اور پھر اللہ اللہ کروں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کی پوری تصویر ہے جو آپ کے سامنے میں نے ڈال دی۔ مجھے بتائیے اس پوری زندگی میں میری اور آپ کی زندگی کا مقصد، میری اور آپ کی زندگی کا حاصل، میری اور آپ کی زندگی کا حاصل یا اس کا گول کیا ثابت ہوا؟ یہی تو ثابت ہوا کہ گھر بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ گھر بنانا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ نمبر 2، بچے کہیں سیٹل ہوئے یا نہیں ہوئے، کسی کاروبار میں لگے یا نہیں لگے، کاروبار صحیح سیٹ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ یہ بھی ایک مقصد تھا، ہم نے بنایا تھا۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا یہی مقصد۔ مجھے بتائیے کیا مرنے کے بعد مجھ سے اور آپ سے یہ سوال ہونا ہے آپ نے گھر بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ گھر خود کا تھا یا کرائے کا تھا؟ یہ سوال ہونا ہے۔ کیا یہ سوال ہونا ہے کہ بچوں کو کاروبار پر سیٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ان کو سیٹل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا یہ سوال ہونا ہے؟ کیا یہ سوال ہونا ہے کہ بچوں کے لیے کاروبار کھڑا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا یہ سوال ہونا ہے؟ کیا یہ سوال ہونا ہے کہ لباس اچھے پہنے تھے یا نہیں پہنے تھے؟ کیا یہ سوال ہونا ہے کہ کھانا خود کا کھاتے تھے یا کسی کے یہاں کھاتے تھے، اچھا کھاتے تھے یا خراب کھاتے تھے؟ کیا یہ سوال ہونا ہے کیا بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو گئے تھے یا نہیں ہو گئے تھے؟ کیا اس کا سوال ہونا ہے؟ ہم اور آپ غور کریں، ہم کیوں آئے تھے؟ اچھا، مجھ میں، آپ میں، یعنی ایمان والوں میں، اللہ کو ماننے والوں میں، اور ان لوگوں میں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ میرا رب کون ہے اور میرے رب نے اس دھرتی پر مجھے کیوں بھیجا ہے، آخر ان کی زندگی اور میری زندگی میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی پوری زندگی کاروبار سیٹ کرنے میں لگا دیتے ہیں اور ہم بھی پوری زندگی کاروبار سیٹ کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ وہ بھی پوری زندگی کمانے میں گزار دیتے ہیں، کھانے میں گزار دیتے ہیں، اور ہم اور آپ بھی کمانے اور کھانے میں گزار دیتے ہیں۔ کیا فرق؟ وہ بھی جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اگر کاروبار سیٹ ہے، بچوں کی شادیاں ہو گئیں، گھر تیار ہے اور ٹھیک ٹھاک معاشی سسٹم بن گیا ہے، تو وہ اطمینان کی سانس لیتے ہیں، بھی اب تو میں اپنے مقصد میں پورا ہو گیا، اب تو کسی طرح یہ زندگی گزر جائے۔ اور یہی کنڈیشن میری اور آپ کی ہوتی ہے جب ہم بڑھاپے کو پہنچتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے، ہم نے تو سنا ہے کہ مولانا اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، کاروبار سیٹ ہے، بچے لگ گئے ہیں، بچوں کی شادی وادی ہو گئی ہے، سارا سسٹم سیٹ ہے، اب کچھ نہیں کرنا، تو بس اب تو اللہ، یعنی اب کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ آئے تھے گھر بنانے، آئے تھے کاروبار کھڑا کرنے، آئے تھے بچوں کو پالنے پوسنے پیدا کرنے، انہیں پروان چڑھانے، ان کو سیٹ کرنے، ان کی شادیاں کرنے، گھر بنانے، کاروبار کھڑا کرنے۔ اب یہ سارے کام پورے ہو گئے، اب جو وقت بچے گا
جیسے کوئی تفریح کے لیے جاتا ہے، چلو ہفتے بھر کام کریں گے، سنڈے کو چھٹی ہے، جاتے ہیں تفریح کر کے آتے ہیں، ویسے ہی 50 سال تک ہم نے یہ سارا کام کیا، کاروبار سیٹ کیا، بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، گھر بنایا، کاروبار بنایا، اچھے پہنے اچھے کھائے، اچھی صحت بنائی، سب کچھ کیا، اب ذرا 50-60 سال کے ہو گئے، اب سارے کام سے فرصت مل گیا تو چلو پکنک، چلو حج کر کو آ جاتے ہیں، چلو اب مسجد کا رخ کرتے ہیں، چلو اب اللہ اللہ کرتے ہیں، یعنی اب خالی وقت بچ گیا ہے تو اب ایکسٹرا کوئی کام ہے وہ یہ کر لیں۔ یہ میری آپ کی زندگی کی تصویر ہے یا نہیں، مجھے بتائیے آپ، اس میں کہاں ہے مقصد حیات؟ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ یعنی اے انسانوں، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اس دھرتی پر آئے ہو تو اپنے رب کی عبادت کرو، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کیا کھاتے ہو کیا نہیں کھاتے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے گھر بنا ہے یا نہیں بنا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے پیدا کیے یا نہیں کیے، بچے ہیں یا نہیں ہیں، تمہاری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بچے کاروبار پر کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے، تمہارا کاروبار سیٹ ہوا یا نہیں ہوا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ضرورت کی ہیں، یہ ساری چیزیں ضمنی ہیں، سیکنڈری درجے کی ہے، یہ فرسٹ پرائرٹی نہیں ہے، یہ پرپز آف لائف نہیں ہے، یہ جیون کا ادیش نہیں ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ اللہ نے صاف اعلان کیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے میری عبادت کرنا، مجھے پہچاننا، میری بندگی میں گزارنا۔ غور کیجئے آپ کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا کتنا حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، اس کا نہج تبدیل ہو گیا ہے، اور ہم میں اور ان لوگوں میں جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا اللہ کے بتائے ہوئے مقصد حیات کو نہیں جانتے، قرآن کے اس پیغام کو نہیں جانتے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ اپنے 24 گھنٹے کا جائزہ لیجئے کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا بس ایک مقصد رہ گیا ہے، وہ ہے کھانا کمانا، کمانا اور کھانا۔ کبھی کھانے کے لیے کماتے ہیں اور کمانے کے لیے کبھی کھاتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ نے کروڑوں دے رکھے ہیں وہ بھی اسی دوڑ میں شامل ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ہم نے اب ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال ہوگا کمایا تھا یا نہیں، دوسرا سوال ہوگا اچھا کھاتے تھے یا نہیں، تیسرا سوال ہوگا گھر بنایا تھا یا نہیں، چوتھا سوال ہوگا کاروبار کھڑا کیا تھا یا نہیں۔ یہ سوال ہونا ہے۔ میری اور آپ کی محنت، میری اور آپ کی لگن، میرے اور آپ کے نہج، میرے اور آپ کے مقصد حیات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد اسی کا سوال ہوتا ہے، اور اسی بیس پر کل جنت ملنی۔ کہیں ایسے نہ، کہیں فرشتے یہ نہ کہہ دیں کہ تم نے زندگی میں اپنا گھر نہیں بنایا اس دنیا میں تو جنت میں گھر کیوں ملنے والا تمہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ سوچ رکھا، ایسا لگتا ہے کہ فرشتے وہاں کہہ دیں کہ جب تم دنیا میں ہی اچھا نہیں کھاتے تھے تو جنت کا کھانا تمہیں کیسے ملے گا۔ کیا یہ ہونا ہے؟ میرے بھائیو، بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پورا لائف سٹائل چینج ہے۔ کیا بوڑھے
کیا جوان، کیا نوجوان، کیا ادھیڑ عمر کے، اور ہمارے اگلی نسل جو آ رہی ہے وہ بھی اسی صبح اٹھتے ہی بستہ دے کر اسے اسکول روانہ کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ جو کچھ بھی پڑھتا ہے، آتا ہے جاتا ہے. کبھی بیٹھ کر اسے یاد دلایا ہم نے، میرے بچے تو اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ تو اپنے رب کو پہچان، اپنے رب کو پہچان، اپنے رب کی معرفت حاصل کر، اپنے رب کی عبادت کر. بتائیے کبھی بیٹھایا، کبھی بتایا کہ تمہارا مقصد حیات یہ ہے؟ کبھی اس پر گفتگو ہوئی؟ پورا کا پورا اسکول، اور بلکہ اب تو مکاتب و مدارس کا حال بھی تقریباً یہی ہو گیا ہے کہ مقصد حیات چینج ہے. اچھا کمانا، اچھا کھانا، اچھا. دیکھیے یہ اسلام منع نہیں کرتا، دو چیزیں الگ الگ ہیں. ہمارا دین اسلام اتنا خوبصورت، اتنا فطری دین ہے کہ اسلام تو کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے انسانوں تمہارے لیے ہے. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا گھر بناؤ، اچھا کاروبار کرو، اچھا سب کچھ کرو، لیکن یہ تمہارا مقصد حیات نہیں ہے. یہ مقصد نہیں ہے، اس کو مقصد مت بناؤ. مقصد کب بنتا ہے؟ جب ایک طرف کاروبار ہو اور ایک طرف اللہ کے احکامات. آپ اپنا اللہ کے احکامات چھوڑ دیں اور کاروبار نہ چھوڑیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کاروبار کو مقصد حیات بنایا ہے. یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ سب یہاں آئے ہیں اس وقت، کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا کرنے آئے ہیں؟ نماز پڑھنے نا. 2 رکعت نماز فرض جمعے کی خاص طور سے. میں آپ کو 1 گھنٹے بیان سناؤں اور پھر درس قرآن بھی سناؤں اور آپ سنتیں بھی پڑھ لیں، بعد کی سنتیں بھی پڑھ لیں اور چلے جائیں. آپ کا آنے کا مقصد پورا ہوا؟ 2 رکعت نماز جو فرض ہے جمعے کی وہ نہ پڑھیں تو کیا آپ کا مقصد پورا ہوا؟ جی اچھے لباس بھی پہن کر آئیں، خوشبو بھی لگائیں، غسل کر کے بھی آئیں، اے سی بھی چالو، پنکھا بھی چالو، سب کچھ، لیکن آپ 2 رکعت نماز جمعے کی نہ پڑھیں، ویسے چلے جائیں. آپ کے آنے کا مقصد پورا ہوا؟ نہیں ہوا. اور یہ بقیہ ساری چیزیں نہ ہو، نہ یہ بیان ہو، نہ درس قرآن ہو، یہاں تک کہ آپ سنتیں بھی نہ پڑھیں، چلے جائیں اور 2 رکعت پڑھ کر جائیں فرض جمعے کی، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم جمعے کی نماز پڑھ کر آئے، یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے نا. یہی حال میری اور آپ کی زندگی. آپ یہاں سے دلی کے لیے ایک ٹرین پکڑے، زبردست فرسٹ کلاس میں آپ کو اے سی کا ٹکٹ نکال کے دے دیا گیا، راستے میں کھانے بھی، چائے بھی اور ساری خدمت، ایک خادم بھی آپ کو رکھ دیا گیا، ساری چیزیں ہوں، اور وہ ٹرین آپ کو گول گول گھمائے، دلی نہ پہنچائے. مقصد پورا ہوا؟ آپ کو ہم گھما رہے ہیں نا، اچھا کھانا دے رہے ہیں، اچھا کپڑا دے رہے ہیں، آپ کو کمپارٹمنٹ پورا سیپریٹ دے دیا گیا ہے، آپ کو ایک خادم بھی رکھ دیا گیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ارے بھیا دلی کا رخ کرو، جلدی دلی پہنچاؤ، مجھے دلی جانا ہے، مجھے کام ہے. آپ دلی نہ پہنچے، آپ گھومتے رہیں، آپ کہیں گے مقصد پورا ہو؟ تو یہ اپنے جیون کے بارے میں، اپنے اس عظیم جیون کے بارے میں، اپنی اس عظیم زندگی کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے دیا کہ آپ کے لیے یہ دنیا سجائی، دنیا کا ہر ساز و سامان یہاں رکھا، یہ پورا لائف سپورٹ سسٹم آپ کے لیے بنا کر تیار کر دیا. آپ دیکھیں گے یہ کائنات میں جتنے ستارے سیارے ہیں، جتنے پلانٹس ہیں، وہاں کہیں زندگی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں سے جب چاند پر جاتے ہیں یا کسی اور سیارے ستارے پر جاتے ہیں تو آکسیجن لے کر جاتے ہیں. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ایسی بنائی ہے کہ ہم اور آپ یہاں رہ سکیں، یہاں زندہ رہ سکیں. اللہ نے کہا یہ پوری زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے، لیکن تم میرے لیے، تم میری عبادت و بندگی کے لیے یہاں آئے ہو.
تمہارا مقصد حیات یہ ہے کہ تم اس دھرتی پر سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کا انٹروڈکشن لو، اور اس کے بعد پھر اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے احکامات کی پابندی کرو۔ اس مقصد کے لیے تم یہاں آئے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا یہی سوال ہوگا۔ ایک حدیث ہے، وقت کم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں سناؤں گا، لیکن ایک جملہ صرف سنا دیتا ہوں اس حدیث کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کسی بھی ایمان والے یا کسی بھی انسان کا قدم نہیں ہل سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، اور اس میں پہلی چیز ہے عن عمرہ فیما افنا۔ مجھ سے اور آپ سے سوال ہونا ہے، یہ زندگی جو میں نے تمہیں دی تھی اسے کہاں گزاری، کہاں گزاری، کس کام میں گزاری؟ یعنی یہ سوال ہونا ہے کہ میں اور آپ یہاں کیوں جی رہے تھے، کیوں زندگی گزار رہے تھے؟ کیا بتائیں گے؟ کاروبار کے لیے زندگی گزار رہے تھے، کاروبار میں زندگی گزاری، دکان میں زندگی گزاری، عیش و عشرت میں زندگی گزاری، گھر بنانے میں زندگی گزاری، بچے پیدا کرنے میں زندگی گزاری، بچوں کو پروان چڑھانے میں زندگی گزاری، کاروبار سیٹ کرنے میں زندگی گزاری۔ یہ کہیں گے آپ اور ہم، سوچئے کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یہ عمر جو ہم نے آپ کو دی تھی یہ کہاں گزاری؟ میری عبادت میں گزاری یا نہیں گزاری؟ یہ سوال ہونا۔ اس لیے آج یہ نوٹ کیجئے، اپنے مقصد کا مطمع نظر، اپنی زندگی کا گول، اپنی زندگی کا پرپس متعین کیجئے کہ میں اور آپ اس دھرتی پر آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، کاروبار کے لیے نہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں، عیش و عشرت کے لیے نہیں۔ یہ آخرت کی تیاری کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔